नाज़रीन, एक जानब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, वहीं कोविड-19 की आड़ में भारत ने मकबूजा कश्मीर के लोगों का जीना दोबर किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जब से कोविड-19 के बाद सूरत हाल खराब होना शुरू हुई, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की कार्रवाइयों में एकदम शिद्दत आ गई। वहां पर मासूम निहत्थे कश्मीरियों की शहादत जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। भारतीय फोर्सेस, काबिज भारतीय फोर्सेस निहत्थे कश्मीरियों के, मासूम कश्मीरियों के घरों में जाकर सर्च ऑपरेशंस के नाम पर उनको शहीद कर रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। वहां पर मुईशत पहले ही तबाह है। ऐसे में भारत का ये इकदाम जो है ये सरहन खिलाफ वर्जी है इंसानी हकूक की, और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी एक शिद्दत देखने को आई। तो एकदम ये क्या ऐसी चीजें हैं जिन्होंने भारत को ये सब कुछ भारत जिनकी वजह से कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है साबिक वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, पहले लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर लें। एकदम शिद्दत आ गई है भारत की जानिब से जो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर सीज फायर लाइन की, और निशाना बनाया जा रहा है आबादी को, जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। क्या वजह है कि एकदम ये चीजें जो है ये इनमें एकदम तेजी आ गई है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। असल में बात ये है कि भारत का जो रवैया है ये कोई नया नहीं है। इसमें ऊंच नीच, कभी तेजी कभी कमी आती रहती है। बिल्कुल ऐसे ना तो उन्होंने किसी इंसानी इक़दार का कभी पास रखा है, ना अखलाकी इक़दार का, ना यूएन के रेजोल्यूशन पर वो कोई काम करते हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ऑल्दो लोग तो इसको मुख्तलिफ पैराए में देखते हैं और इस किस्म की आपको तावीलें मिलेंगी कि वो अपने जो मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा, मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं क्यों नहीं मानता कि आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन के दौरान इन्होंने कश्मीर के मुतालिक बात की कि उसका स्टेटस चेंज करेंगे, तो हमने कहा कि ये वैसे ही इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है। जब उन्होंने कहा हम हमला करेंगे पाकिस्तान आजाद कश्मीर पर, तो हमने कहा कि ये वैसे ही शायद अपने लोगों का मोराल ठीक करने के लिए। लेकिन जो कुछ मोदी ने कहा उन्होंने किया है, यहाँ तक कि सिटीजन एक्ट और सारी चीजें बिल्कुल ठीक। तो कोई भी आप या तो मुझे कोई मिसाल दे देना, जो लोग ये हमारे कहते हैं एनालिस्ट के जी ये इसलिए है ताकि तवज्जो हटाने के लिए, वो मुझे कोई मिसाल दे दें कि उसने फलानी बात कही थी और इस मकसद के लिए कही थी, ऐसे ही तवज्जो हटाने के लिए की नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो जनरल साहब फिर क्या वजह है? इसका मतलब है कि भारत की हकीकत में कोशिश है हालात। जी मैं इसी पे आगे आ रहा हूँ जी कि भारत ने बाकायदा एक मंसूबा बना रखा है प्रॉपर टाइम लाइन्स के हिसाब से कि उसने कैसे हजम करना है कश्मीर को। अच्छा, और एक बात उसको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान को सरनगू किए बगैर ना तो वो कश्मीर को हजम कर सकता है, ना ही उसके जो अंदरूनी मसाइल हैं जो कि हमारे पैदा करता नहीं है, उसके अपने पैदा करता है। लेकिन चूंकि वहाँ की अकलीतें जो भारत के अंदर हैं वो एक हासिल करती है तकवीत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मौजूदगी से, तो उससे शायद उनका ये ख्याल है कि जब तक, बल्कि आप तो किसी ने ये भी कह दिया, आपने सुना होगा कि भारत में किसी लीडर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये उसने ये उनका वैसे ही कहना नहीं है, इसमें वो बिलीव करते हैं। तो ये जो उन्होंने अभी एलओसी गर्म की है और अंदर उन्होंने जब देखा कि पूरी दुनिया की तवज्जो जो है कोविड की तरफ चली गई है और खासकर अमेरिका बहुत ज्यादा इसमें मसरूफ हो गया है, और अभी पाकिस्तान जितना मर्जी वाबेला मचा ले कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। लिहाजा उन्होंने अंदरूनी तौर पे मजीद कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। आपने पता लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया है, घरों को आग लगाना शुरू कर दी है, और इधर से गर्म रखी हुई है एलओसी ताकि हम इनएक्टिव रहें। बिल्कुल ठीक, मतलब हम खामोश रहें, देखते रहे, और हमने एग्जैक्टली वही किया है जो वो चाह रहे हैं हिंदुस्तान वाले। हम बस ये कहते हैं कि हमने मौसर जवाब दिया, हमने तोपों के मुंह बंद कर दिए, और ये भूल गए कि वो तो आपको ये एंगेज रखने के लिए एक्टिविटी में असल काम तो अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और ये हमारे जो इंटेलिजेंसिया है, जो हमारे स्टडीज माइंड्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है, उनको समझना चाहिए कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। और एक चीज का मैं आपको इंडिया दे दूं कि अभी तो ये इसलिए कर रहे हैं कि अंदर के सारी कार्रवाई तक के मुकम्मल कर लें, जो लोग बचे खुचे हैं उनको खत्म करने के लिए, उनका जज्बा तोड़ने के लिए जी। ये इस साल के आखिर में आजाद कश्मीर के लिए आएंगे।
اچھا یہ حملہ کریں گے؟ گلگت بلتستان کے لیے آئیں گے، جی بالکل لداخ پہ حملہ کریں گے این اس وقت جبکہ امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے، یہ اپنے جو رافیل جہاز ہیں ان کے آ چکے ہوں گے یا زیادہ تر آ چکے ہوں گے، S-400 ان کا اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، وہ روس سے پہنچ چکا ہوگا اچھا اور فکس ہو چکا ہوگا اپنی جگہ پر، اور مزید کچھ بحری ان کے ایسٹس ہیں وہ پہنچ جائیں گے، تو یہ اس کے بعد حملہ کریں گے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم ان تمام جو میں نے پلاننگ ان کی بتائی ہے اگر تو وہ سچ ہوتی آ رہی ہے، پچھلی باتیں سچ ہیں جو میں نے کہی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے میری بات پر کوئی توجہ دی جائے، ورنہ اس کو بھی ایک بڑھ سمجھ کے بے شک نظر انداز کر دیں، لیکن یہ جناب آپ کی بات اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، آپ ان کی مینٹیلٹی کو بھی ظاہر سی باتیں کینلی آپ نے دیکھا، آپ نے آبزرو کیا ہے، اسی لیے آپ نے یہ گفتگو بھی کی اس طریقے سے۔ جیسے مجھے بتائیے گا، آپ نے چونکہ ایک لمبا عرصہ آپ نے اس فوج میں، پاکستانی فوج میں گزارا ہے، آپ نے جس طرح بات کی کہ بھارت اس سال کے اینڈ پر کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ایسے میں ہمارا جواب، ہماری فوج کا جواب کیسا ہوگا؟ جی فوج کا جواب تو انشاءاللہ بہت مؤثر اور بہت اچھا ہوگا، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جواب کا انڈیا ہمیں آج دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، آج دینا چاہیے۔ ہاں جی، ہمیں آج بتانا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے۔ کیسے بتائیں جنید صاحب؟ میں بتا دیتا ہوں آپ جی پلیز۔ کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی قسم کی شرارت کرے گا بھارت تو پھر ہمارے اوپر یہ قید نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی لائن پر کھڑا ہو کے دفاع کریں گے، ہم یہ تمام لائنیں شائنیں کراس کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ ان کے بھاگنے کے تمام راستے مسدود کر دیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو 9 لاکھ فوج ہے بھارت کی کشمیر کے اندر یہ ادھر ہی رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس میں سے زیادہ تر کو ہم اپنا اسیر بنا لیں، پرزنر بنا لیں، اور پھر دنیا کو ہم دکھائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے پرزنر بڑے آرام سے بن جائیں گے کہ آج جب بھاگنے کے راستے آپ بند کر دیں، ادھر سے کشمیری ان کی خبر لیں، ادھر سے ہم آگے بڑھ جائیں، تو یہ کہیں کیا کریں گے سوائے ہینڈز اپ کرنے کے، اور ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس وقت ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ ہماری شرافت کو، ہماری امن پسندی کو، ہماری کمزوری جو سمجھنے والے ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جنید صاحب، ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کی، ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بلوچستان میں خاص طور پر BLA کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جو آرمی آفیسرز ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح BLA کو ٹرین کرنا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں اس چیز کو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی موومنٹ بھارت کے اندر اس کو، کیونکہ بھارت کے اندر تو درجنوں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور کشمیر میں اگر بات کریں، کشمیر کا تو ہمارا اور بھارت کا ایک بڑا سنگین ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور ان کی آرمڈ موومنٹ، ان کی اس موومنٹ میں ان کو آرمڈ اسٹرگل سپورٹ دینا وہ بھی غیر قانونی نہیں ہوگا، تو ہمیں اس طرح سپورٹ کرنی چاہیے اب، کیونکہ بھارت کی تو بہت زیادہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان کا امن تباہ کرے، تو ہمیں بھی اب تھوڑا سا اس طرح کا کوئی کام کرنا پڑے گا۔ جی اس سلسلے میں خیر میں تو ایک سیدھی سی بات کہا کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے جی ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم وہی اس کے ساتھ کریں، بالکل ٹھیک، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک بڑی لابی موجود ہے تو مائنورٹی میں، لیکن وہ کافی اسٹرانگ لابی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ہر صورت میں امن جو ہے نا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب آپ نے ترجیح دینی ہو جنگ اور امن کے درمیان تو ہمیشہ ترجیح امن کو دینی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن آپ کے سامنے جو پچھلی حکومت تھی اس نے تقریباً گھٹنے لگا کے ہاتھ جوڑ کے ان سے کوشش کر لی کہ جی ہم امن چاہتے ہیں۔ آپ موجودہ وزیر اعظم نے کیا نہیں کہا امن کی خاطر کہ آپ 1 قدم بڑھیں ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے، بالکل ایسے اور امن کا ہم نے ہر پیغام ان کو دیا، لیکن جو جواب آیا اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہر قیمت پر امن چاہیے تو اس قیمت کا تعین کر لینا ضروری ہے۔ اچھا کیا قومی حمیت اور قومی عزت اور جو باقی آپ کے انٹرسٹ ہیں ان سب کو آپ ذبح کر کے قربان کر کے آپ امن حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس امن کا کیا فائدہ؟ وہ امن کس کے لیے ہوگا؟ بالکل ٹھیک۔ پاکستان کا اگر وہ رہا ہی نہیں جو تشخص ہے تو پھر آپ امن کا کیا کریں گے؟ امن کی روٹی بنا کے کھائیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی، اور دوسرا یہ جو لوگ ہیں کچھ ایک اور شروع ہے کافی عرصے سے کہ ہم چونکہ معاشی طور پہ بہت کمزور ہے
اور اس قسم کی ہمارے اندرونی مسائل ہیں، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ ہمت دکھائیں اور سینہ سفر ہو جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں. اس بات پر میں زیادہ آگے نہیں جاتا، یا اس بات کو یہی چھوڑتا ہوں. لیکن دنیا کی اگر موجودہ جو اس وقت آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے جی ایران، افغانستان، یمن، سیریا، عراق، لیبیا، اور یہ جتنے میں نے جو کا نام لیا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ لیبیا کافی امیر ملک تھا، جی اس کے ساتھ کیا بنا؟ بالکل ٹھیک. اور یہ بھی عراق بھی غریب ملک نہیں تھا، بالکل ٹھیک. لیکن یمن غریب تھا، آج تک اس کو آپ قابو میں نہیں لا سکے. اور افغان طالبان کی تو میں بات نہیں کرتا، کیونکہ پھر لوگ جو ہے نا کہتے ہیں جی نہیں ہم آپ طالبان کا ہمارا کوئی موازنہ نہیں، ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ امیری اور غریبی کا تعلق جو ہے عزت بے عزتی اور حریت اور ان چیزوں سے ایسا ڈائریکٹ نہیں ہوتا جیسے لوگ سمجھتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے پیدا ہونا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. ان کے لیے یہ ٹھیک ہوگا جو بیانیاں وہ دے رہے ہیں. لیکن میرے اپنے خیال میں ہر انسان اور ہر قوم کو جتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو سپین آف لائف دیا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ کی حقانیت، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور قومی سطح پر بھی ہر وہ کام کرنا ضروری ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارت اس سال کے اینڈ پر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ کر سکتا ہے، مگر اگر بھارت ایسا کرے گا تو ہماری فوج کس طرح تیار ہے، ہم جواب کیسا دیں گے، ہم جواب کیسے دیتے ہیں، یہ ماضی قریب میں ہم نے بتایا. ہمیں رات کی تاریکی کی آڑ نہیں لینی پڑتی، ہم دن کی روشنی میں کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر بھارت نے ایسا کچھ کیا، اگر بھارت نے ایسا کچھ سوچا، اگر بھارت نے ایسی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی، تو وہ مقبوضہ کشمیر سے تو انشاءاللہ ہاتھ دھوئے گا ہی دھوئے گا. ہر صورت میں اس کو آگے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جیسے ایک سابق بھارتی آرمی چیف نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیاں بھارتی فوج کا قبرستان ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ پچھلے 70-72 سال سے بھارت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا جذبہ ختم کرنے میں ناکام ہے. ایک جانب جب وہ جذبہ ہوگا، دوسری جانب ہماری فوج ہوگی جس کا ایک ایک سپاہی فوج میں آتا ہی شہادت حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری جانب درمیان میں وہ بھارتی فوج ہوگی جس کو کھانے کے لالے ہیں، جس کے اندر جذبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس نے صرف اپنی حکومت کے کہنے پر یہ جو کچھ کشمیر کے اندر اور لائن آف کنٹرول پہ جو کچھ کر رہی ہے، جو وہ کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کچھ وہ ہینڈز اپ کریں گے، اور مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیاں انشاءاللہ بھارتی فوج کا سب سے بڑا قبرستان ثابت ہوں گی. آج کے پروگرام سے اتنے.